بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال کون ہے؟ دجال دنیا میں کب آئے گا اور کیوں؟ دوستو، آج ہم بات کریں گے دجال کے بارے میں کہ دجال کب آئے گا اور کیوں آئے گا، اس کے آنے سے دنیا میں کیا ہڑکم مچے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعہ کو پورا دیکھیں۔ آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ دجال کا قید سے نکلنا بھی قیامت سے پہلے کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ یہ اپنے ساتھ بہت بڑے فتنہ کا سربات لے کر آئے گا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں امت کو خبردار کیا اور ڈرایا اور فرمایا، اللہ کی قسم قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 جھوٹے نہ ظاہر ہو جائے۔ ان میں سب سے آخر کانا دجال ہوگا۔ دجال کون ہے؟ دجال اولاد آدم میں سے ایک شخص ہوگا جسے اللہ تعالیٰ کچھ ایسی طاقتیں عطا کرے گا جو اس کے سوا کسی انسان کو حاصل نہ ہوگا۔ اسے ملی یہ طاقت لوگوں کی آزمائش کے لیے ہوگی۔ وہ دعویٰ بھی کرے گا کہ وہی رب العالمین ہے۔ اس کی بائیں آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، یعنی وہ کانا ہوگا۔ دجال کا مطلب فریب ہے۔ حدیث کے مطابق اس کا نام دجال ہے۔ فریب کرنا، بہانے بنانا، حقیقت کو چھپانا اور بڑے بڑے جھوٹ بولنا ہے۔ وہ لوگوں سے اس پر ایمان لانے کو کہے گا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پہچان بتاتے ہوئے فرمایا، دجال کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کے دن تک دجال سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے۔ دجال کے علاوہ دوسرے فتنے کا تمہارے بارے میں مجھے زیادہ نہیں ڈر ہے۔ دجال اگر میری زندگی میں نکل آیا تو میں دلیل کے ذریعے مقابلہ کر کے تم سب کی طرف سے اس پر بھاری پڑوں گا، اور اگر وہ میرے بعد آیا تو ہر شخص دلیل کے ساتھ اس پر غالب آنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ ہر مسلم کی مدد کرے گا۔ میں تم کو اس سے ڈرا رہا ہوں۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا ہے، لیکن میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی ہے۔ وہ یہ ہے کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے۔ دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک کہ لوگ اس کے ذکر سے غافل نہ ہو جائے، یہاں تک کہ خطیب منبر سے اس کا ذکر کرنے تک چھوڑ دیں گے۔ عربوں کی تعداد کافی کم ہو جائے گی۔ لوگ دجال کے ڈر سے پہاڑوں میں جا چھپیں گے۔ خوشحالی کا فتنہ ایک ایسے شخص کے ذریعے اٹھے گا جو خود کو میرے اہل بیت سے بتائے گا، حالانکہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ پھر لوگ ایک ایسے شخص کو اپنا حاکم بنا لیں گے جو اس لائق بالکل نہ ہوگا۔ اس کے بعد فتنے کا دور شروع ہو جائے گا۔ آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا۔ ایسے میں جلد ہی دجال ظاہر ہو جائے گا۔ دجال کے وقت مدینہ بہترین زمین ہوگی۔ اس کے ہر سوراخ پر فرشتے تعینات ہوں گے جو دجال کو مدینے میں داخل ہونے سے روکے گا۔ ایسے وقت مدینہ میں 3 زلزلے آئیں گے، اور کوئی منافق مرد ہو یا عورتیں جو مدینہ سے نکل کر دجال سے جا ملیں گے، ان میں سے زیادہ تر عورتیں ہوگی۔ یہ وہ دن ہوگا جب مدینہ اپنے
میل کچیل کو اس طرح نکال دے گا جیسے لوہار کی بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ دجال کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، اس کے دونوں کانوں کے بیچ 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ لوگوں سے کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، حالانکہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور تمہارا رب ایسا نہیں ہے۔ اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مومن پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو۔ وہ مشرق کی طرف سے آئے گا اور اس کا ارادہ مدینے میں داخل ہونے کا ہوگا، مگر احد پہاڑ کے پیچھے فرشتے اسے روک کر اس کا رخ شام کی طرف پھیر دے گا۔ اس کے ساتھ جنت و جہنم ہوگی، اس کی آگ اصل میں جنت ہوگی اور اس کی جنت حقیقت میں جہنم ہوگی۔ اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی، اس کی آگ اصل میں ٹھنڈا پانی ہوگا اور اس کا پانی حقیقت میں آگ ہوگا۔ وہ ایک قوم کے پاس جائے گا تو وہ قوم اس پر ایمان لے آئے گی۔ وہ آسمان کو حکم دے گا تو بارش برسنا شروع کر دے گا، زمین کو حکم دے گا تو وہ پیداوار دینا شروع کر دے گی۔ بھیڑ بکریاں جب چر کر لوٹے گی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوں گے، پھر جب وہ ایک دوسری قوم کے پاس جائے گا تو وہ اس پر ایمان نہیں لائے گی۔ صبح جب وہ قوم اپنے کھیتوں کو دیکھے گی تو فصلیں برباد ہو چکی ہوگی اور زمین بنجر۔ وہ اس بنجر زمین کو حکم دے گا تو زمین سے خزانے نکل کر شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چلے گی۔ دجال جب ایک دیہاتی سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے مر چکے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے اپنا رب مان لو گے؟ وہ حامی بھر لے گا تو دو شیطان اس کے ماں باپ کی شکل میں اس کے سامنے آ جائے گا اور کہے گا کہ بیٹا اس کا کہاں مان لو، یہی تمہارا رب ہے۔ وہ ایک جوان کو تلوار مار کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، پھر کہے گا کہ میں اسے زندہ کر دوں گا، مگر یہ مجھے اپنا رب نہیں مانے گا۔ وہ مردہ اس کے کہنے پر اٹھ کھڑا ہوگا۔ یہ جوان سے کہے گا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے اور تو اللہ کا دشمن دجال ہے۔ جس نے دجال سے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں اور اسی کی طرف ہم لوٹ کر جائیں گے، اور تجھ سے بچنے کے لیے ہم اللہ ہی کی پناہ چاہتے ہیں، تو ایسے شخص پر دجال کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ دجال جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح پگھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک۔ وہ بھاگے گا مگر عیسیٰ علیہ السلام اسے ببلود جو فلسطین میں ہے اس کے قریب جا پکڑیں گے اور نیزہ مار کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کا نیزے پر لگا ہوا خون لوگوں کو دکھائیں گے۔ جس روز تمہارے رب کی کچھ نشانیاں آ جائے گی تو جو شخص پہلے سے ایمان والا نہ ہوگا اس وقت اس کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہ دے گا۔ دجال کا ذکر ہے جس کی وضاحت اس حدیث سے ہوتی ہے، جب 3 چیزیں ظاہر ہو جائے گی تو کسی ایسے شخص کا ایمان لانا اسے فائدہ نہ دے گا جو پہلے سے مومن نہیں ہوگا۔ 1 خروج دجال، 2 زمین سے ایک بڑے جانور کا نکلنا، اور 3 سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام ایمان والے کو دجال کے فتنے سے بچائے اور دین اسلام میں ثابت قدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ دوستو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔